اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر بات کروں گا جی وہ بڑا سوچنے والا موضوع ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اگر اچھی لگے تو میں بہت کم کہتا ہوں شیئر کریں، تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اور شاید میری آواز کچھ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اور دنیا کی ہر چیز سے پیارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا عشق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تین چیزیں اللہ نے پیاری بنائی: اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے نبی، قرآن پاک۔ یہ تین چیزیں ہیں جی جو پاک ہیں۔ باقی دنیا کے اندر کوئی چیز پاک نہیں ہے۔ کوئی کہتا رہے جی کہ میں پاک میں پاک میں پاک، خود کو کہتا رہے جی میں پاک۔ بہرحال کہ جی یہ سوچنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں خود ساختہ پاک پاک کر کے پکاری جاتی ہیں۔ کوئی پنکھ دینے کا کوئی ہے کوئی اب اس سے زیادہ میں کھل کر بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ کے رسول اور قرآن پاک کے علاوہ میرے حساب میں دنیا میں کوئی چیز پاک نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ملاوٹ ضرور ہے۔ چلتا ہوں جی اس موضوع پر کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان 76 سال کی عمر سے گزرتا ہوا 77 ایئر میں داخل ہونے والا ہے، لیکن پاکستان نے ترقی نہ کی۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ رکھا، پاکستان کا نام رکھا جی اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ قائد اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر یہ پاکستان بنایا، پھر ترانہ لکھا گیا، پھر نام تجویز کیا گیا۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ کیسے خواب دیکھا، ان کی ہستی کے متعلق میں ایک پہلے ویڈیو کر چکا ہوں کہ وہ جو شاعری کرتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی تھی، وہ اللہ کے ولی تھے۔ کبھی داتا حجویری ملنے آ رہے، کبھی کوئی اللہ کے بزرگ ان سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ آن ریکارڈ ویڈیوز لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں، اور بہت سارے جو عالم دین ہیں انہوں نے مثالیں دی۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، میرے پرسنل دادا ابو کا، کہ قبر پر جا کر جو کچھ وہ پیچھے ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں آپ اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ بہرحال کہ جی ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لوگ ہجرت کر کے بر صغیر پاک و ہند جب تقسیم ہوا تھا، جو مشترکہ بر صغیر پاک و ہند تھا، پھر ایک ہندوستان بن گیا، ایک پاکستان بن گیا۔ پاکستان میں لوگ لا الہ کی محبت میں آئے، پاکستان کی محبت میں آئے۔ 76 سال گزر گئے جی پاکستان کو تقریباً، لیکن پاکستان کے اندر نہ اسلام ملا، نہ پاکستان کی عوام کو قانون ملا، نہ پاکستان کی عوام کو امن ملا، نہ پاکستان کی عوام کو ترقی ملی، نہ پاکستان کی عوام کو خوشحالی ملی۔ کیا کچھ ملا جی؟ پاکستان کی عوام کرائسس کا شکار رہی۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں لوگوں کی عمریں دیکھیں، کو 75 سال، 90 سال، 100 سال۔ ہمارے ایوریج عمر دیکھی جائے 45-50 سال، اور کوئی غربت کا شکار ہو کر جا رہا ہے، کوئی گردوں کے مرض میں جا رہا ہے، کوئی دل کے عارضے میں جا رہا ہے، کوئی شوگر سے جا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر سے جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جتنی میری عمر ہے، جب میں چھوٹا تھا، جب بھی یہ سیاستدان اور جو اور لوگ ہیں وہ صحت مند تھے، آج بھی صحت مند ہیں۔ یہ لوگ اس وقت بھی اسمبلیوں کے اندر تھے، آج بھی بہت سارے لوگ اسمبلیوں کے اندر ہیں۔ بہرحال کہ مرتا غریب ہمیشہ مرتا رہا، اور پاکستان کے اندر یہ چند خاندان، چند لوگ، چند سرکاری بابو، 20 گریڈ والے، 22 گریڈ والے، یہ پاکستان کو تباہ کرتے ہوئے
76 سال پاکستان کے رونتے ہوئے، پاکستان کی عوام کے رونتے ہوئے، پاکستان کی عوام کو رونتے ہوئے یہ اپنے پلازے، اپنی منزلیں بناتے گئے، دولت کے انبار لگاتے گئے، اور لگاتے لگاتے آج پاکستان اس حالات میں آ گیا کہ پاکستان ایک فقراء کی ملک جو ہے وہ کہلانا شروع ہو گیا. یعنی جتنے دنیا کے فقیر اکٹھے کیے جائیں اور ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو اس کے بعد اس جگہ کا نام فقیرستان رکھ دیا جائے تو شاید پاکستان جو ہے آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، جو بجلی کے حالات ہیں، جو پانی کے حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، ان کو اگر جمع تفریق کیا جائے تو فقیرستان جو ہے وہ پاکستان ہے. اور عمرہ کے لیے وہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ آتے ہیں جناب، حکومت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں. کوئی دبئی میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی فرانس میں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے. اب میرا ٹاپک کیا تھا جی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، دور اندیشی ہے. آج سے کتنے سو سال پہلے انہوں نے جو باتیں کی وہ سچ ثابت ہوتی گئیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور پھر وہ آگے کنوے کی جاتی تھی عوام تک. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جو ارشاد فرمایا ہوگا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوگا اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوگا. اس بیان کو سوچتے ہوئے اس کا جواب آپ کو بہت سارے موقعوں پر ملا مگر ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی. آج میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، یہ G20 جو ہوئی ہے بھارت کے اندر، اس کے بعد میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان 76 سال کی عمر کے دوران پاکستان کا ایک دوست رہا جی چائنا، جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا حالانکہ وہ غیر مسلم ملک ہے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا چائنا نے، سعودی عرب نے، جہاں میرے نبی پاک رہتے ہیں، اس ملک نے پاکستان کی امداد کی یا چائنا نے کی. اب اس کے رشتے کو آپ آپس میں ملائیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اب جو کچھ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئی، جو پاکستان کے اندر امریکہ نے کھیل کھیلا، جو رجیم چینج کیا، جو 9/11 کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی، جو افغانستان کے خطے کو کچلا گیا، اس کے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اور اس کے متعلق بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھی کیے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کے متعلق بیان کیا، عوریہ جان مقبول صاحب نے بیان کیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ ملتان سے لے کے سندھ کا علاقہ تھا، یہ سارا افغانستان تھا، اور باقی جو علاقہ جو ساتھ شامل ہو گیا یہ علاقہ تھا جس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی. بات میں چائنا والی کر رہا ہوں جی کہ میرے نبی پاک کہہ سکتے تھے کہ آپ فرانس چلے جاؤ، آپ یورپ چلے جاؤ، آپ کسی قسطنطنیہ چلے جاؤ، کسی بھی ملک کا نام وہ لے سکتے تھے. آخر کار انہوں نے چائنا کا نام لیا. اور کیوں لیا؟ یہ بات حکمت والی بات ہے جس کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن پاکستان غلط راستے پر چلا. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا مگر اسلام نافذ نہ کیا گیا. پاکستان کو جمہوری ملک بنایا گیا مگر جمہوریت کو نافذ نہ ہونے دیا گیا. پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں. پاکستان کے اندر امریکہ 76 سال سے دندناتا پھر رہا ہے، پاکستان کو اپنی کالونی سمجھتا ہے، ایک محلہ سمجھتا ہے. اس دوران کچھ عرصہ آیا کہ پاکستان اس ڈگر سے ہٹ کر 9/11 کے بعد چائنا کا دوست بنا، اور اس دوران پاکستان کو J-10C ملا، JF-17 ملا، بہت ساری ٹیکنالوجی ملی، بہت کچھ پاکستان کو ملا. روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ ملا، گوادر کی بندرگاہ ملی چائنا سے دوستی کے بعد. لیکن صہیونی طاقتیں وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتی ہیں اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد پھر وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتے گو وہ مسلمان نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سچ بولو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. انہوں نے ہمیں تفرقے میں ڈالا، سچ بولنے سے دور کیا، اسلام سے ہمیں دور کیا.
نماز سے ہمیں دور کیا، معاشرتی علوم کے اندر ہمارا جو پاکستان تھا اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، پاکستان میں اسلامیات کا جو بنیادی مقصد تھا، جہاد کا کنسیپٹ تھا، وہ سارا ختم کیا گیا۔ یہ ایک سازش کے تحت اس کو جامہ پہنایا گیا۔ اس میں پاکستان کے اندر جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے مختلف اوقات کے اندر پاکستان میں نہ سیاست پنپنے دی، نہ اسلام کو پنپنے دیا، نہ کسی اور چیز کو ترقی کرنے دی۔ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 5 سال کے بعد پاکستان کے اندر ایک عجب تماشا لگتا رہا۔ سودی نظام جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، ہم نے جناب اس کو اپنایا، بینکنگ نظام سارا سودی نظام کیا۔ یہ سارے کام ہم نے وہ کیے جو میرے اللہ کو، میرے اللہ کے رسول کو ناپسند تھے، اور جو میرے اللہ کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس سے ہم نے خود سے کنارہ کشی اختیار کی۔ بات میری یہ ہے جی کہ ابھی جو سمٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ G20 ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان سی پیک چلا رہا تھا، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، پاکستان کی نوجوان نسل کو ایک آس امید پیدا ہوئی تھی کہ ہم جناب ترقی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا اس نے 2 اسلامی ممالک کو 2 دفعہ اکٹھا کیا۔ اسرائیل کا اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، وہ اس نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں۔ جب اس کو طالبان خان کہا گیا وہ بات اس کو ہضم نہ ہوئی، یورپی یونین کو، امریکہ کو، وہ اس وقت بولے نہیں، لیکن ان کے اندر وہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی غلط لائن پر جو ہے ہماری پالیسی کے خلاف چل رہا ہے۔ پھر وہ بدقسمتی سے وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعظم بنا دیا گیا، یا جو بھی جیسے بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ناموس رسالت کی آواز اٹھائی، اس نے کشمیر کے لوگوں کی آواز اٹھائی، اس نے آزاد خارجہ پالیسی کی آواز اٹھائی۔ یہ سارے کام وہ تھے جو ناپسندیدہ تھے۔ اسرائیل کا کہا گیا جی تسلیم کرو، اس نے کہا جی میں نہیں تسلیم کرتا۔ بھارت کے ساتھ تعلقات بناؤ، اس نے کہا جی میں نہیں بناتا جی جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ افغانستان جس کے متعلق میرے نبی پاک نے فرمایا کہ مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو اس کے متعلق وہ بار بار UN میں بار بار اپنی تقاریر کے اندر جو ورلڈ فورم پر تھی اس کے اندر وہ پکارتا رہا کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ آج وہ افغانستان وہ ہم سے آگے نکل گیا، ہم پیچھے کی طرف ریورس ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی جو دنیا کا نظام ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک وہ ہے جی جو ڈالر کے اوپر چلے گا، ایک وہ ہے جو آزاد کرنسی کے اوپر چلیں گے، یعنی پاکستان افغانستان کی کرنسی میں کام کرے گا، چائنا کی کرنسی میں کام کرے گا، رشیا سے جس طرح عمران خان صاحب نے تیل اور دوسری چیزوں کا لین دین کا وپار کا کام کیا تھا، جہاں سے سب سے زیادہ بھنک جو امریکہ کو پڑی تھی اور امریکہ مخالف ہوا تھا، یوکرین والا بہانہ کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیل کی تھی اس سے پہلے چائنا سے کی تھی کہ ہم آپ کی کرنسی میں کچھ کام کریں گے، پھر جب روس کے ساتھ ہوا، تیل کا سودا ہوا، تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا جی یہ تو کام اس طرف جا رہا ہے کہ اگر پوری دنیا روس سے روس کی کرنسی میں تیل لینا شروع ہو گئی، میرا ڈالر ختم ہو گیا۔ جب سعودی عرب سے تیل نکالنا امریکہ نے شروع کیا تھا تو اس نے کہا تھا اس وقت سعودی عرب کے حالات اتنے سٹرونگ نہیں تھے، مگر اس نے کہا کہ میں یہاں پر خرچہ کرتا ہوں، میں سب کچھ کروں گا، میری ایک ہی شرط ہے۔ تو سعودی عرب نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا جی کہ آپ جو تیل بیچیں گے وہ ڈالر کے اندر بیچیں گے، میری صرف یہ بات ہے۔ جہاں سے امریکہ کا ڈالر جو ہے اس نے عروج پکڑنا شروع کیا، اور عروج پکڑتے پکڑتے آج اس نیج پر پہنچ گیا کہ ہر دنیا کے ہر ملک کی ضرورت وہ بن گیا جناب، ڈالر بن گیا۔ اب چائنا اور رشیا یا دوسرے کچھ ممالک ہیں وہ سونے کی طرف اور دوسری کرنسی کی طرف اب ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو آنے والے دنوں کے اندر یہ 2 بڑوں کی جو لڑائی ہے اس کے دوران کتنے ملک جو وہ پسیں گے، کتنے ملک کے اندر رجیم چینج ہوگی۔ لیکن میرا جو موضوع ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں جی کہ میرے نبی پاک نے اگر فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، وہ کسی مقصد کے لیے کہا تھا۔ ہم بھاگ رہے ہیں جی امریکہ کے پیچھے، ہم بھاگ رہے ہیں جی انڈیا کے پیچھے، ہم بھاگ رہے ہیں جناب یورپی یونین کے پیچھے۔ اگر میرے ملک کے اندر ڈالر ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ میرا ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری کون سی عوام ہے جو ڈالر کھاتی ہے؟
یہ تو عمرا کے لیے اور وہ لوگ جنہوں نے بیرون ملک جا کر سیٹل ہونا ان لوگوں کے لیے ڈالر ہے، اور انہوں نے یہ ملک کی جو 22-23 کروڑ عوام ہے اس کو ڈالر کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے۔ کس لیڈر کے جناب پیسے ہیں جی جو ڈالر میں بیرون ملک نہیں پڑے ہوئے؟ کون سا سرکاری بابو ہے جی 20 گریڈ کا 22 گریڈ کا؟ کون سا نظام کا جو فیصلے کرتے نظام ہے وہ ریٹائر ہونے کے فوراً بعد اگلے دن جہاز پر چڑھتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں؟ بہت سارے بیوروکریٹس آج ریٹائر ہوئے، بچے ان کے پہلے وہاں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے جو یہ کالے منہ والے صحافی ہیں ان کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ کیا گیا ان لوگوں کے لیے کہ ڈالر کا سسٹم ہم چلائیں گے تو ہم یہاں سے جو پیسہ کمائیں گے اس کو شفٹ کریں گے وہاں پر، اور دولت یہاں سے لوٹ کر ہم لے کر چلے جائیں گے جی ان ملکوں کے اندر جہاں ڈالر کا راج ہے۔ اور ڈالر جو ہے وہ جس طرح بھی ہے اس وقت تو ضرورت ہے ہر ملک کی۔ بہرحال کہ جی آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، جتنے جوتے ہمیں پڑے ہیں G20 کے بعد، جس طرح کے دوست ممالک ہمارے تھے، ترکی تھا، سعودی عرب تھا، دبئی تھا اور بے شمار ممالک اس کے اندر شامل تھے، وہ ملک پاکستان کی فضائی حدود کے اندر سے گزرے لیکن پاکستان اترنا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ جو پاکستان کے اندر معاشی حالات چل رہے ہیں، جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، جو یہاں جبر اور تشدد کا نظام چل رہا ہے، اگر ہم لوگ یہاں لینڈ کر گئے تو یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیں گے، ہمیں کہیں گے کہ ہمیں پیسے 2-4 ارب ڈالر دے کر جاؤ۔ اور جب کوئی بندہ کسی کے گھر آ جائے اور اس کو سوال کیا جائے اور اس کے گھٹنے پکڑ لیے جائیں وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں وہ پاکستان نہ آئے، وہ چلے گئے انڈیا، جو ملک جس کے ساتھ مختلف معاہدے کیے جا رہے ہیں، جس کے ساتھ جناب سارے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت کے اندر جو پاکستان سی پیک یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر ناز کر رہا تھا وہ ہم نے ہاتھ سے کھو دیا۔ اب وہ بھی پاکستان کے بار بار افغانستان سے ایران سے پھر اگلے دوسرے ممالک کے اندر چلا جائے گا، اور ہم جناب پستے ہوئے اور پستے جائیں گے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے جب سے پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا، ایران کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے جب سے پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا۔ بھارت ہمارا دشمن ہے اور ہم اس سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیر ہڑپ کرنا تو کر لو، ہم آپ کا جس طرح امریکہ نے فرمایا ہم آپ کی غلامی کریں گے۔ جب ہمارے حالات یہ ہوں اور میرے نبی پاک کا فرمایا ہوا جو قول ہے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اس سے ہم دور ہٹ گئے۔ آخر اس کے پیچھے ایک سبق تھا جو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا دوست غیر مسلم ہونے کے باوجود میرے نبی پاک نے اسی کا نام لیا۔ اور آج بھی ہم اگر یہ غلطی اپنی مان لیں، ہم امریکہ کے دم چھلے نہ بنیں اور چائنا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم جناب یہ غلطی جو ہم نے کی ہے 16-17 ماہ، اس کو بھول کر ان سے معافی مانگ کر چائنا سے اس کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ اپنے ٹھیک کریں، اپنے کاروباری معاملات ٹھیک کریں۔ چائنا ہی آپ کو سپورٹ کرے گا۔ سعودی عرب جو ڈبل گیم کھیل رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے، رشیا کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے، بھارت رشیا کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے۔ خارجہ پالیسی انہوں نے آزاد رکھی۔ ہم غلام ابن غلام در غلام، 3 نسلیں پاکستان کی امریکہ کی غلام ہے۔ اور مجھے یہ بتایا جائے کہ کس دن امریکہ نے پاکستان کو مکمل سپورٹ کیا؟ کیا آپ کا ایک دشمن ہو یعنی غیر مسلم ہو اور وہ کہے کہ آپ مسلمان ہو کر ترقی کر جائیں، تو پھر عراق ترقی کر جاتا جس کے پاس پیسہ بہت تھا، لبنان ترقی کر جاتا پھر پیسہ بہت تھا، شام ترقی کر جاتا پھر پیسہ بہت تھا۔ اور اب میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ جو ابھی کوریڈور بن رہا ہے جو نیا، جس کے معاہدہ G20 کے اندر ہوا ہے، جس کے اندر سعودی عرب ہے، دبئی ہے اور باقی ممالک ہیں، جو جس طرح چائنا ملکوں کو کنیکٹ کرے گا بائی روڈ، اسی طرح یہ روڈ اس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اگر اسرائیل کا گریٹر پلان دیکھا جائے، یہ روز قیامت کی طرف آپ کو اشارہ دے رہی ہے کہ یہ اسی طرف بات جا رہی ہے۔ اس کی ٹرانسپورٹ، اس کا بزنس، اس کا سارا کچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہڑپ کرتا جائے گا اپنے
مقاصد کی طرف چلتا جائے گا، اور پاکستان نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. ہم نے چائنا بھی کھو دیا، امریکہ جس کے لیے ہم نے سب کچھ پاکستان کا تباہ کر دیا، وہ G20 کے چلا گیا. نہ امریکہ کا صدر پاکستان آیا، نہ پاکستان کو وہاں بلایا گیا. کبھی پاکستان G20 میں جاتا تھا، اب انہوں نے منہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا. یہ بہت ساری سوچنے والی باتیں ہیں. بات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آ گئی کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے. دوستی کرنی ہے. امریکہ اور چائنا میں سے سلیکٹ کرنا ہے تو چین کے ساتھ دوستی کرو. امریکہ کو خدا حافظ ابھی بھی کہہ دو، آپ کے ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے. جتنے پیسے آپ کو چاہیے، جو ڈالر IMF سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ رشیا سے مانگ رہے، آپ چائنا سے مانگ لیں. جب یہ دو ملک آپ کو پیسے دیں گے، آپ تھوڑا سا سنبھل جائیں گے. اس کے بعد آپ کو دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. میں نہ عمران خان صاحب کی وکالت کروں گا، نہ میں کسی اور کی وکالت کروں گا. سوچنے والی بات یہ ہے جی کہ آپ کے ساتھ محبت وہی سرکاری افسر کرے گا جو اس نے ریٹائر ہو کر پاکستان میں رہنا ہے. آپ کے ساتھ محبت وہی آدمی کرے گا جس نے بزنس صرف پاکستان کے اندر کرنا، بیرون ملک پیسے نہیں بھیجنے. آپ کا لیڈر وہی کامیاب ہوگا جس نے پاکستان کے اندر رہ کر پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان سے محبت کرنی ہے. وہی بندہ پاکستان کو صحیح ڈگر پر لے جا سکتا. 22 گریڈ 20 گریڈ والے وہ جو افسر ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جس وقت تک صحافی کا بچہ پاکستان کے سکولوں میں نہیں پڑھے گا، پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. جس وقت تک عدل کے نظام والے لوگ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک جانا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، پاکستان میں عدل کا نظام صحیح ہو جائے گا. اور غریب عوام جو محنت کرتی ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، وہ پھر دیکھیں گے کہ جب یہ سب لوگ مل کر پاکستان کو بنا رہے ہیں تو وہ بھی اپنا پورا زور لگائیں گے. آخر میں موجودہ تمام سیٹ اپ جو طاقتور سیٹ اپ ہے اس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ G20 ہمارے منہ پر ایک تھپڑ ہے، اس سے سمجھ کر اور میرے نبی پاک کا جو فرمان ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے امریکہ کو چھوڑ دینا. امریکہ کے جو پلے کتے یہاں پر جو نظام چلاتے آ رہے ہیں ان کو سختی سے نپٹا جائے، اور جو پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ لوگ سامنے آئے اور پاکستان جس کرائسس کے اندر ہے اس کو بچائیں. آج سودی نظام ختم کر دیں، آج ڈالر پاکستان کے اندر سارا سسٹم وائنڈ اپ کر دیں، آپ سونے کے اوپر کاروبار کریں. اور اس کے علاوہ چائنا کی منت کر کے اس کے ساتھ جو یہ پچھلے دنوں میں ہوا ہے اسے معذرت کریں، اس کو پروٹیکشن دیں، رشیا کے ساتھ تعاون پیدا کریں. امریکہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. امریکہ نے بھارت کو بچانا ہے، یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں. بھارت کو اس نے چائنا کے مد مقابل کھڑا کرنا ہے، ورنہ بھارت بھی ان کا منظور نظر نہیں ہے. اگر اس وقت پاکستان اپنی پالیسی شفٹ کر جائے، کیوں 16 ماہ کے اندر اگر پاکستان کو کچھ نہیں امریکہ نے دیا، آگے بھی کچھ نہیں دے گا. 76 سال کے دوران پاکستان کو اگر امریکہ نے مونگ پھلی یعنی پینٹ یعنی 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو 30,000 روپیہ دیا گیا اور اپنے مقاصد لیے گئے. اور جو کچھ یہاں پر ہوتا رہا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے 76 سال کی کتاب کے امریکہ نے ہمیں کس کس جگہ پر ڈسا، کس کس جگہ پر ڈنگ مارا. تو اس کے بعد میرا کہنا کچھ نہیں بنتا. میں پھر بھی آخر میں یہی کہوں گا کہ امریکہ اور چائنا دو سپر پاور ہیں. ایک جو سپر پاور ہے وہ جانے والی ہے جس کے ہم آج کل الائی ہیں، ایک وہ ہے جس نے آنے والے دنوں کے اندر سپر پاور بننا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ فیصلہ یہ کر لیا جائے کہ سپر پاور کی طرف جایا جائے. جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قول کو قبول کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے چائنا سے دوستی کی جائے اور اس ملک کو بچانے کی خاطر فیصلے کیے جائیں. G20 ایک تھپڑ ہے آپ کے منہ پر،
اس سے سمجھیں، اور یہی موقع ہے، G20 کا بہانہ ہے، اس سے آپ فوری طور پر پالیسی شفٹ کریں، اپنے آپ کو شفٹ کریں، آپ غلامی سے نکلیں۔ جن لوگوں نے ڈالر کھا کر ڈالر چوروں کو یہاں جگہ دی، وہ لوگ جو ہیں وہ سوچیں پاکستان کا۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا جی۔